السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں اور دوستوں، میں نے اس سے قبل آپ حضرات کو نبی اور رسول کی کچھ مختصر معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، تو آئیے ہم کچھ نبیوں کے بارے میں مختصر جانکاری دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جیونی 5872 سے 4942 عیسیٰ پور تھا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معمولی اور مختصر جانکاری۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بتانے سے پہلے آدم لفظ کا معنی ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم عبرانی لفظ ہے۔ آدم کیا ہے؟ عبرانی لفظ ہے۔ جیسے ہندی ہوتی ہے، اردو ہوتی ہے، انگریزی ہوتی ہے، عربی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آدم بھی ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں گیہوں کے رنگ والا، یعنی گیہواں رنگ والا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بنی نوع انسان کے والد امجد ہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہیں، والد امجد کہا جاتا ہے انہیں، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطانوں کے سردار ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 15 الحجر آیت نمبر 28 سے 31 اور سورہ 38 صاد آیت نمبر 72 سے 74 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب اللہ نے وجہ پوچھی تو ابلیس نے کیا کہا؟ تو قرآن پاک کی آیت کے ترجمے سے مطابق آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ قرآن پاک کی مقدس آیت سورہ نمبر 7 الاعراف آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کو ابلیس کی یہ گستاخی پسند نہیں آئی۔ اللہ کو ابلیس کی یہ گستاخی پسند نہیں آئی اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جب اللہ زمین پر آدم کو تمام مخلوقات کا خلیفہ بنا رہا تھا تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو دن رات تیری عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو تعجب یہ ہوا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو دن رات تیری عبادت کر رہے ہیں، پھر آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ نے کہا، جو قرآن پاک کی سورہ نمبر 2 البقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے، تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ جو میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے، تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی مقدس آیت سورہ نمبر 2 البقرہ آیتیں 31 سے 33۔ پھر اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکے،
اور آدم نے سب بتا دیا۔ پھر آدم ہی سے آپ کی بیوی حوا کو پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک کی مقدس آیت سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 1، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تورات میں ہے کہ حوا کو آدم کے پہلو سے پیدا کیا گیا۔ حوا کو آدم سے پیدا کرنے میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب خود آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، اللہ جب خود آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے تو حوا کو آدم سے پیدا کرنے میں کیا تعجب ہے؟ پھر آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن امتحان لینے کے لیے کہا کہ اس پیڑ کا پھل مت کھانا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جنت میں جو چیز چاہو وہ کھاؤ پیو، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا تھا اور انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ کھاؤ پیو لیکن اس پیڑ کا پھل مت کھائیے گا۔ لیکن شیطان ان دونوں کو بہکا کر اس پیڑ کے پاس لے گیا اور قسمیں کھا کر ان سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ۔ بس ان دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ تب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر اتر جاؤ اور ایک وقت تک تمہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ جب آدم کو احساس ہوا کہ وہ شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ قرآن کی سورہ نمبر 2 البقرہ آیت نمبر 35 سے 36 میں ہے، اس طرح آدم اور حوا دونوں ہی زمین پر رہنے لگے اور دونوں سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل۔ قابیل کے معنی ہوتے ہیں لوہار اور حابیل کے معنی ہوتے ہیں بیٹا۔ آدم علیہ السلام ایک بیٹے کا دوسرے بیٹے کی جڑواں بہن کی شادی کر دیتے تھے، پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ قرآن میں آیا ہے سورہ نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی ان لوگوں نے آدم کے 2 بیٹوں کے سچے حالات پڑھ کر سناؤ۔ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کے سچے حالات پڑھ کر سناؤ کہ جب دونوں نے اللہ کے لیے بھیٹ چڑھائی پھر ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو کہنے لگا میں ضرور تیرا قتل کروں گا۔ دوسرے نے جواب دیا، اللہ تو صرف متقی پرہیزگار لوگوں کی ہی بھیٹ قبول کرتا ہے۔ تورات میں سے پتہ چلا ہے کہ حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس لیے اس نے پہلوٹی کے بچوں کی بھیٹ چڑھائی، اور قابیل گھر کے کام کاج کرتا تھا، اس لیے اس نے پھلوں کی بھیٹ چڑھائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، جس کے کارن وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ اتپتی قتل کرنے کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کریں۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس کے بعد اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے کیا میں اس کوے کے برابر بھی عقل مند نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا؟ بس تو یہ پچھتانے والے میں سے ہو گیا۔ اس طرح انسان نے مری ہوئی چیز کو زمین میں دفن کرنا سیکھا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے کو اس قتل کا
कुछ गुनाह मिलता है, क्योंकि यह पहला इंसान है जिस ने कत्ल करने की रिवाज किया है। हजरत, ये बात तो पूरी तरह समझ में आ ही गई होगी कि सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी कोई कत्ल होता है तो आदम के पहले बेटे को उस कत्ल का कुछ गुनाह मिलता है, क्योंकि यह पहला इंसान है जिसने कत्ल करने का रिवाज दिया। यानी कत्ल करने की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से हुई है। इसलिए दुनिया के अंदर जो भी कत्ल होते हैं सबसे पहले उस गुनाह का कुछ हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे को जाता है। सही बुखारी किताबुल अंबिया आयत नंबर 33 और 35 में है, हाबिल की मौत के बाद आदम और हव्वा से शीश पैदा हुए। हाबिल की मौत के बाद आदम और हव्वा से शीश पैदा हुए, जिसके मायने हैं बदल। यानी शीत हाबिल का बदल था जिसको उसके भाई काबिल ने कत्ल कर दिया था, और फिर इन दोनों यानी काबिल और शीत से इंसान की औलादें हुई। अब मोहम्मद बिन इसहाक और दूसरे मौरखीन ने लिखा है कि आदम के कुल 20 लड़के और 20 लड़कियां पैदा हुईं। कुछ कहते हैं कि 60 लड़के और 60 लड़कियां, फिर इनसे इंसान की औलाद हुई। तौरात में है कि शीत की पैदाइश के बाद आदम 800 साल तक जिंदा रहे। जब शीत पैदा हुआ उस वक्त आदम की उम्र 130 साल थी। फिर उसने लड़के और लड़कियां पैदा हुई, और आदम की उम्र मौत के वक्त 930 साल थी। कुछ हदीसों में आदम की उम्र 1000 साल बताई गई है। अगर इसे सही मान लें तो हो सकता है कि 70 साल जन्नत में रहने वाला वक्त है, और आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत से पहले शीत को अपना खलीफा मुंतखब किया, जिनको अल्लाह ने उनके बाद नबी बनाया था और उन पर कोई किताब भी उतारी थी। लेकिन इस सिलसिले में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। कुछ उलमा का ख्याल है कि आदम को हिंदुस्तान में उतारा गया, और कुछ का ख्याल है कि मक्का में, मगर इनमें से किसी बात के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसी तरह इनकी कब्र जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, कोई सबूत नहीं है। यह पहले इंसान और पहले नबी की मुख्तसर ज़िंदगी का बयान है। उनकी मौत के 1 साल बाद उनकी बीवी हव्वा का भी इंतकाल हो गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।